Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سیاہ رنگ ہے اور میں شکل و صورت کا بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہوں، کیا یہ چیزیں مجھے جنت میں جانے سے روک دیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کبھی نہیں جب تک تو اپنے رب پر یقین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتا ہے۔ اس جملے سے ایک بہت بڑی بات یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت معاشرے میں کس قسم کا انسانوں کا ذہن ہو چکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ یہ چیز اسلام نے توڑ دی کہ ظاہر کے اوپر فیصلے کیے جائیں، جو معاشرے کا حصہ تھے اور آج بھی کچھ معاشروں کا حصہ ہیں یا حصہ رہے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک تم میں سے جو زیادہ تقوی، زیادہ پرہیزگاری والا ہے، وہ زیادہ متقی ہے، وہ زیادہ اکرم ہے۔ اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ شخص کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا شرف بخشا ہے کہ میں آپ کی مجلس میں موجود حاضرین میں سے کئی کو یہ پیغام دے چکا ہوں کہ میری شادی کرا دیں، لیکن میری اسی وجہ سے شادی نہیں ہوتی کہ میرا رنگ سیاہ ہے اور میں دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگتا، تو میں تو حالانکہ 8 ماہ پہلے اسلام لا چکا ہوں، لیکن جہاں جاتا ہوں مسترد کر دیا جاتا ہوں۔ میں اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ میں بنو سلیم سے تعلق رکھتا ہوں اور بنو سلیم کے ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں سیاہ اس لیے ہو گیا کہ میرے ماموں کے سیاہ رنگ کی وجہ سے اس کا مجھ پر اثر ہوا، لیکن میں عرب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، عمر ابن وہب کہاں ہے؟ یہ بنو ثقیف کے ایک آدمی تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو آپ نے اسی شخص سے پوچھا کہ کیا تو جانتا ہے اس کا گھر کہاں ہے، عمر ابن وہب کا؟ تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اس کے پاس جاؤ، جا کر آہستہ سے اس کے دروازے پر دستک دو اور سلام کہو، اور اندر داخل ہونے کے بعد اتنا کہہ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اب مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس شخص عمر ابن وہب کی جو بیٹی تھی وہ بہت حسین و جمیل تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت عقل رکھنے والی سمجھدار قسم کی خاتون تھی۔ یہ شخص عمر ابن وہب کے گھر گیا، وہاں ہلکے سے دستک دی اور اس کے بعد سلام کہا، تو اہل خانہ نے جب عربی لہجہ سنا، کیونکہ تھے تو یہ عرب، تو دروازہ کھول دیا، مگر جب ان کو دیکھا کہ کالا رنگ ہے اور شکل و صورت بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو سب کے تیور بدل گئے، کیونکہ اب آپ یاد رکھیں کہ یہ زمانہ جاہلیت سے ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور ان کے نزدیک ظاہر میں عرب رگنے والے کی یہ زیادہ تکریم کرتے تھے، اور جو کالے رنگ کے ہوتے تھے ان کے فیچرز اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، وہ ان کو غلام کنسیڈر کرتے تھے کہ یار اب غلام ہمارے گھر آئے ہیں، اب ہم غلاموں کو عزت و اکرام اس طرح کا دیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا معاشرے کا ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جس کو ختم کرنے کی بہت زیادہ اس زمانے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، ترغیب دی۔ تو بہرحال تو جب انہوں نے آگے معاملہ دیکھا تو ادھر سے اس نے آگے سے بات بھی کہی کہ بھئی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ سنا تو ان کی شدت اور بڑھ گئی، انہوں نے یہی گمان کیا کہ یہ شخص ایسی کہہ رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ شخص واپس لوٹ آیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر عمر ابن وہب کی جو بیٹی تھی نا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ اپنی نجات کی فکر کریں، اس سے پہلے کہ کوئی وحی آئے جس کے ذریعے سے پھر آپ کی رسوائی ہو جائے، اس سے بچنے کی کوئی راہ تلاش کیجئے۔ اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے جو پسند فرمایا ہے میں اس پر اپنی دل و جان سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ایمان ہے، یہ عشق رسول ہے کہ بس حضور نے کہہ دیا کافی ہے۔ اب یہ سن کر اب لڑکی کا باپ جو ہے وہ بھی پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تحقیق ہی نہیں کی، یہ حضور نہیں ہو سکتا ہے، کہا ہو۔ تو یہ سن کر اب حضور کی خدمت پہ پہنچ گئے اور پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو ہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کیا ہے؟ تو اب وہ شرمساری سے کہنے لگے کہ
یا رسول اللہ میں ہی وہ بدنصیب ہوں اور میں حاضر ہوا ہوں، توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ میں سمجھا کہ اس شخص نے اپنی ہی طرف سے کوئی بات کہہ دی اور میں نے اسے سچ نہیں جانا۔ اگر واقعی سچا ہے تو ہم اس نکاح کو ابھی قبول کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضور نے لڑکی کا نکاح 400 درہم کے عوض اس شخص کے ساتھ طے کر دیا اور فرمانے لگے کہ جاؤ اور اس عورت کو اپنی بیوی بنا لو، نکاح کر دیتے ہیں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں تو اتنا مال نہیں ہے کہ 400 درہم دے سکوں۔ اتنی مجھے مہلت دے دیں کہ جا کے اپنے عزیز و اقارب سے کچھ اکٹھا کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری بیوی کا مہر اہل ایمان میں سے 3 لوگ ادا کر دیں گے۔ تم ایسا کرو، عثمان ابن عفان کے پاس جاؤ اور ان سے 200 درہم لے لو۔ انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو اپروچ کیا۔ حضرت عثمان کو جب معاملہ پتہ چلا تو آپ نے 200 سے تھوڑے زائد درہم دے دیے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اچھا اب ایسا کرو، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جاؤ۔ وہ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے اور حضور نے کہا ان سے بھی تم 200 درہم لے لو۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کو جب معاملات پتہ چلے تو انہوں نے بھی 200 درہم سے کچھ زیادہ دے دیے۔ اچھا اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب علی کے پاس جاؤ اور ان سے بھی 200 درہم لے لو۔ تو پھر وہ مولا علی کے پاس چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں 200 درہم سے کچھ اوپر دے دیے۔ اب یہ بہت خوشی سے اور مسرت سے یہ اب بازار کی طرف چل پڑے کہ میں بیوی کی رخصتی کا سامان بھی خرید لوں گا اور مہر بھی پورا ہو گیا۔ تو اب اسی لیے یہ بازار میں خوشی خوشی خریداری کرنے لگ گئے۔ لیکن اسی وقت کانوں میں صدا گونجی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی یہ آواز دے رہا تھا کہ یا خیل اللہ ارکبی، مسلمانوں جہاد کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی تو امتحان ہوتے ہیں نا میرا بھائی، زندگی کے امتحان ہوتے ہیں یہ۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا اے زمین و آسمان کے رب اور ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے خدا، آج میں یہ دراہم وہاں صرف کروں گا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو صرف کرنا پسند ہیں۔ پس اس نے ان پیسوں کا گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، نیزہ خریدا، ڈھال خریدی، پگڑی کو کمر پر کس کر باندھا، منہ پر نقاب اوڑھ لیا، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی ہوئی تھی اور صف میں شامل ہو گیا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ اجنبی شاہ سوار کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اسے کچھ نہ کہو، ممکن ہے یہ شخص یا بحرین کا رہنے والا ہو یا شام کے علاقے کا ہو، یہاں دین سیکھنے آیا ہو اور تمہاری ہمت افزائی کے لیے تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہو۔ بہرحال لڑائی شروع ہوئی تو اس نے خوب نیزے کے وار کیے، تلوار کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ گھوڑا میدان میں اس کا کام آ گیا۔ گھوڑا جب اس کا ختم ہو گیا تو گھوڑے سے اتر آیا وہ اور پیدل چلنے لگا اور بازو چڑھا کر معرکے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس نے بازو چڑھائے اپنے تو سیاہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس پر نظر پڑی تو آپ نے پہچان لیا۔ فرمایا کیا تو سعد ہے جو ابھی ہمارے پاس آیا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پیارے نبی کی نگاہ پڑی تو کہنے لگا جی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں وہی سعد ہوں۔ ارشاد فرمایا تیرا نصیب بھی سعادت مند ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی کی دعا ہے نا، وہ نیزوں کے وار اور تلواروں کے مار سے دشمنوں کو جہنم رسید کرتا رہا، حتیٰ کہ آواز آئی سعد رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے اس کے پاس پہنچے، سر اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھا، چہرے سے اپنی چادر کے ساتھ غبار صاف کیا اور ارشاد فرمایا تیری مہک کیسی عمدہ اور پاکیزہ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا کس قدر پیارا ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ پھر آپ نے تبسم فرمایا اور پھر اپنے منہ کو اپنے چہرے کو پھیر لیا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حوض کیا ہے؟
ارشاد فرمایا وہ حوض جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو صنعا شہر جو یمن کا شہر ہے وہاں سے لے کر بصرہ تک چوڑا ہے۔ یہ بصرہ جو ہے یہ شام کا شہر ہے، یہ بصرہ نہیں ہے، بصرہ تو الگ شہر ہے، ابھی تو بصرہ آباد بھی نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، تو بصرہ شہر یہ شام کا شہر ہے، اتنا چوڑا۔ تو اب جس اور حضور نے فرمایا کہ اس حوض کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے دونوں کنارے یاقوت اور موتیوں سے مرصع ہیں، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یعنی حضور نے جو فرمایا نا کہ یہ حوض پر پہنچ گیا، یعنی کہ اب یہ کامیاب ہو گیا، اس کی شہادت قبول ہو گئی، اور شہید کا تو کیا ہی مقام ہے، یعنی یہ فزت برب الکعبہ والا آدمی ہو گیا کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، اب اس کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ تو بس گویا پہنچ گیا، یہاں قیامت قائم ہوئی اور یہ پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ پہلے روئے، پھر آپ نے تبسم فرمایا، اور پھر آپ نے اپنے چہرہ اقدس کو، چہرہ مبارک کو وہاں سے پھیر لیا، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ رونا تو مجھے سعد کے فراق کی وجہ سے آیا، اور اللہ کے ہاں اس کا بلند مقام دیکھ کر جی خوش ہوا، اور میں نے تبسم کیا، اور منہ اس لیے پھیر لیا تھا کہ اس کی جنتی بیویاں یعنی حوریں اس کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھیں، جس سے ان کی پنڈلیاں اور پازیب بھی کھل رہے تھے، تو میں نے حیا کے مارے ادھر سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حوروں کو بتا دیا جاتا ہے نا کہ یہ شخص جنتی ہے، یہ تمہارا شوہر ہوگا، ابھی انہیں ملا تو نہیں ہے، نہ بھی ابھی ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تو برزخ ہے نا، لیکن انہیں یہ اب خوشخبری تو مل گئی ہے کہ یہ بس آنے والا ہے، یہاں قیامت قائم ہوئی، یہ آ گیا جنت۔ تو وہ تو دوڑی نا اپنے محل سے، اپنے مکانوں سے، اپنے جہاں جہاں ہے کہ بس آ گیا میرا وہ شوہر جس کا مجھے انتظار ہے، مل گیا مجھے۔ پہلے تو امید تھی نا کہ نیک عمل کرے گا تو مل جائے گا، اب تو پکی بات ہو گئی کہ رب نے پروانہ بھی دے دیا اسے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہتھیار، اس کا دیگر سامان جو تھا اس کے متعلق فرمایا کہ اس عورت کے گھر پہنچا دو جس نے اسے قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے باپ کو جا کے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی سے زیادہ عمدہ بیویوں کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جنتی عورتوں سے اس کی شادی ہوگی، کیونکہ دنیا میں تو کنوارا رہا نا، دنیا میں کنوارا رہا، اب وہاں پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں دنیا سے جو عورتیں عطا فرمائے گا وہ بھی اعلیٰ درجے کی عورتیں ہوں گی۔ بہرحال تنبیہ الغافلین نامی کتاب ہے ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے پیجز 686 سے 688 تک یہ واقعہ آتا ہے، بڑا طویل واقعہ ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان اعلیٰ عمدہ لوگوں کا ذکر جب بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ تو شہداء ہے اور اصحاب رسول میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ایمان بھی ایسے ثابت قدم ہو، ایسی مضبوطی ہو، ایسی گہرائی ہو، ایسی گہرائی ہو اس میں، اور ہمارے عمل اللہ کے لیے اور خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.